بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین، میرا آج کا موضوع گفتگو ہے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ تعلق۔ ماں کا اپنے بچے سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، بچہ اتنا ہی زیادہ پر اعتماد ہوگا۔ ایک ماں نے کیسے اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا اور مضبوط کرنا ہے، یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کراتی چلوں کہ میرا چینل باب علم اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ میری ویڈیوز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ سامعین، میرے خیال میں ایک ماں کو اپنے بچے کی بہترین دوست ہونا چاہیے۔ جب بچے اسکول سے آئیں تو ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ ان کے سارے دن کو ڈسکس کریں، تاکہ چھوٹی عمر میں ہی بچے کی عادت بن جائے اپنی ہر بات اپنی مما کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ کھانے کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ مختلف پازیٹیو ٹاپکس پر ڈسکس کریں، ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں، ان کی باتیں زیادہ سے زیادہ سنیں اور جواب دیں۔ سامعین، پریشانی تو ہر ماں کی لائف میں ہوتی ہے، لیکن اپنی پریشانیوں کے دکھڑے بچوں کے سامنے نہ رویا کریں۔ ہر ٹائم ماں کی پریشانیاں سن کے بچے کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچہ ایک کنفیوزڈ اور ڈری سہمی پرسنالٹی کا مالک بن جائے گا۔ سامعین، میرے خیال میں ایک پڑھی لکھی ماں بچے کی شخصیت اور کردار سازی کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ایک خوش ماں ضروری ہے۔ ہر ٹائم گم سم اور غصے میں رہنے سے بچوں کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے خوش رہا کیجیے۔ بچوں کے سامنے پر اعتماد اور مضبوط شخصیت کی مالک بنے۔ میں اپنی بات ایک چھوٹے سے واقعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ مثلاً سردی کا موسم ہے اور آپ اپنی بچی کے ساتھ اپنے میکے یا سسرال جائیں یا کسی بھی فرینڈ کے ہاں، وہاں پر یقیناً وہ کولڈ ڈرنک سرو کریں گے۔ بچی نے جو ہی گلاس دیکھا، اٹھانا چاہا، آپ نے منع کر دیا۔ بچی نے پھر مانگا، آپ نے کہا نہیں بیٹا کولڈ ڈرنک نہیں پینی۔ بچی نے ضد کی، تیسری دفعہ پھر کولڈ ڈرنک مانگی۔ آپ نے سمجھایا نہیں بیٹا گلا خراب ہو جائے گا، نہیں پینی، لیکن بچی نے رونا سٹارٹ کر دیا، زور سے چلانا سٹارٹ کر دیا اور پھر زمین پر بیٹھ کے بدتمیزی سٹارٹ کر دی۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ نے دل میں سوچا یہ تو میری بے عزتی کروا رہی ہے۔ آپ نے بچی کو چپ کروانے کے لیے کولڈ ڈرنک الاؤ کر دی۔ وہ چپ ہو گئی، خوش ہو گئی۔ لیکن اس واقعے سے آپ کی بیٹی نے کیا سیکھا؟ بچی نے سیکھا جب میری پسندیدہ چیز مانگنے پر مما منع کریں تو میں نے پھر مانگنی ہے، دوسری دفعہ مانگنی ہے، تیسری دفعہ مانگنی ہے، بار بار مانگنی ہے، ضد کرنی ہے، رونا اور چلانا ہے، پھر میری مما نے مان جانا ہے، یس کر دینا ہے۔ سامعین، پہلے سے سوچ لیں جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس میں لچک تو نہیں؟ اگر لچک ہے تو فرسٹ سٹیپ پر ہی یس کریں، لیکن اگر نو کیا ہے تو اپنی نو پر قائم رہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مما نے کسی چیز پر نو کیا تو بابا نے وہ چیز الاؤ کر دی، یا کبھی مما نے نو کیا تو دادو یا نانو نے الاؤ کر دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کے دل میں اپنی ماں کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، بچے اور ماں کا رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین، اگر آپ کا بچہ 4 سے 11 سال کے ایج گروپ میں ہے تو اس کی ابھی سے تربیت شروع کر دیں، یہ اس کا سیکھنے کا عمل جاری ہے۔ اسے فیصلہ کرنے کے قابل بنائیں۔ اسی عمر میں بچے میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ بہترین ڈیسیژن میکر بنے۔ بچے پر اپنے اصولوں اور فیصلوں کو نہ تھوپیں، بلکہ اسے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیں۔ اپنے بچے سے مشورہ لیں اور اس کے مشورے کو اہمیت دیں۔
جب گروسری کرنے جائیں تو بچے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور بچے سے ہیلپ لیں۔ اس چیز کو بھی میں ایک چھوٹے سے واقعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ بازار گئی۔ شاپ پر جا کے میں نے اپنے بجٹ اور کوالٹی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے 2 شوز کے پیئر سلیکٹ کر لیے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے آپ اپنی پسند سے ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک لے سکتے ہو۔ اس نے دونوں میں سے ایک شوز کا پیئر سلیکٹ کیا اور بہت خوشی سے مجھے بتایا کہ مما اس کا کلر زیادہ اچھا ہے، اس لیے میں نے یہ لینا ہے۔ اس کا اس لمحے کا پر اعتماد چہرہ اور چمکتی ہوئی آنکھیں میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیا کریں جن سے بچوں میں خوشی اور اعتماد پیدا ہو۔ اپنے گھر کی عادت بنا لیں کہ باہر سے جب بھی بچے گھر آئیں تو انہیں سلام کہتے ہوئے ان سے گلے ملنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بچوں کو گلے مل کر پیار کرنا ہے، پھر بستر پر جانے دینا ہے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے اپنے بچوں سے پیار کریں۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اس نے عرض کی وہ تو مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے فرزند کے ساتھ احسان کرو کہ جیسا باپ کا حق ہے ویسا ہی فرزند کا حق ہے۔ سامعین، میری کسی بات نے آپ کو کلک کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ شکریہ۔